ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی عورت ملی جو اپنے مذہب کی کتابوں کو خوب جانتی تھی، اور وہ کہنا بھی تھی۔ اس کا نام فاطمہ بنت مزہ تھا، بہت زیادہ حسین و جمیل اور پارسا تھی، لوگ اس سے شادی کی خواہش کرتے تھے۔ حسن و خوبصورتی میں اس کا بہت چرچا تھا۔ جب اس کی نظر اپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو اسے اپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ اپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کہنے لگی، اے نوجوان، اگر تو مجھ سے ابھی مباشرت کر لے تو میں تجھے 100 اونٹ دوں گی۔ یہ سن کر عفت و حیا کے پیکر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حرام کام میں پڑنے سے موت زیادہ عزیز ہے، اور حلال کام تیرے پاس نہیں، یعنی تو میرے لیے حلال نہیں، پھر میں تیری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ پھر اپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لائے اور حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحبت فرمائی۔ چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر اپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اس عورت سے ہوئی۔ اس نے اپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور پر نور نبوت نہ پا کر پوچھا، تم نے مجھ سے جدا ہونے کے بعد کیا؟ اپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اور اس سے مباشرت کی۔ یہ سن کر وہ بولی، خدا کی قسم، میں بدکارہ نہیں، لیکن میں نے تمہارے چہرے پر نور نبوت دیکھا تو میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس نے جہاں چاہا اس نور کو رکھا۔ جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا، کیا واقعی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے قبول نہ کیا تو نے اسے اپنی طرف دعوت دی تھی؟ یہ سن کر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں نے ایک بجلی دیکھی جس نے سیاہ بادلوں کو بھی جگمگا دیا۔ اس بجلی میں ایسا نور تھا جو سارے ماحول کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس نور کو حاصل کر لوں تاکہ اس پر فخر کرتی رہوں، مگر ہر پتھر کی رگڑ سے آگ پیدا نہیں ہوتی، مگر اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زہری عورت یعنی حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی نصیب والی ہے، جس نے تیرے دونوں کپڑے لے لیے، وہ کیا جانے کہ اس نے کتنی عظیم چیز حاصل کر لی ہے۔ یعنی حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تم سے وہ شہزادہ حاصل کر لیا جس کے وجود پر 2 چادریں ہیں، ایک حکومت کی اور دوسری نبوت کی۔ وہ عورت اکثر یہ اشعار پڑھا کرتی تھی۔ اس واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان کو حسین و جمیل مالدار عورت گناہ کی دعوت دے، اور صرف گناہ کی دعوت ہی نہیں بلکہ 100 اونٹ بھی ساتھ دے، لیکن پھر وہ غیرت مند اور عفت و حیا کا پیکر اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دے اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دے، تو کیا یہ عمل پاک دامنی، تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا عز و جل کی ایک اعلیٰ ترین مثال نہیں؟ یقیناً یہ خوف خدا عز و جل کی بہترین مثال ہے۔ ایسے مرد مومن کی پاک دامنی پر کروڑوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 27 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس نقل فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، اللہ عز و جل مجھے ہمیشہ پاک ستھری پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا، صاف ستھرا آراستہ۔ جب 2 شاخیں پیدا ہوئیں، میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ سبحان اللہ، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بالکل برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی شرم و حیا کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔